اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جسم اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد، لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہوں تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے۔ یہ قد و قامت، صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد، لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔ قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے۔ انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا۔ صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پاک۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں، پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبھائے ناز اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں، لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ 53 سالہ عمر کے وقت حضور کے لبھائے ناز نہایت ہی نرم اور بہت ہی دلگداز تھے۔ حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔